بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 اکتوبر بروز اتوار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے اور عمران خان سے متعلق جو القادر ٹرسٹ ہے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل جو نیب نے کیس دائر کیا ہوا ہے اور کیا انکوائری پینڈنگ ہے، وہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ چکا ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس، اور یہ پہلا ایسا کوئی کیس ہے جو عمران خان سے متعلقہ ہے اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ پاس کیا ہے۔ اس کیس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو ہمارے خدشات ہیں کیا وہ درست ثابت ہوں گے یا غلط ثابت ہوں گے، جبکہ بحریہ ٹاؤن کے جو باقی کیسز ہیں اور جو ایک معاہدہ ہوا تھا بحریہ ٹاؤن اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں 460 ارب روپے بحریہ کے مالک ملک ریاض نے دینا تھا، اور وہ عمل درآمد جو کیس تھا، چونکہ 8 سال ہو گئے ہیں اور مکمل پیسے جمع ابھی بھی نہیں کروائے ملک ریاض نے، اور اس کے بعد پھر ایک عمل درآمد بینچ بنا تھا، تو بڑی ہی اہم اور ایک بڑا ہی میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے اہم کیسز میں سے کیس تھا جو پیش رفت سامنے آئی ہے، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبصرین سے متعلق ایک اہم اور جو میڈیا کے ڈیجیٹل میڈیا کے ان کے حوالے سے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئندہ انتخابات کے سلسلہ میں ملکی اور غیر ملکی میڈیا اور مبصرین کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا اور مبصرین کے لیے 31 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا اور مبصرین اپنی ویزا درخواست دیں، وقت پر دیں، ویزا کی مدت سے زیادہ پاکستان میں وہ قیام نہیں کر سکتے، پاکستان کی خود مختاری، افراد کی آزادی، بنیادی حقوق، آئین و قانون، الیکشن کمیشن اور الیکشن آفیشلز کا احترام کریں گے۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق بین الاقوامی میڈیا اور مبصرین یقینی بنائیں گے کہ ان کا مشاہدہ اور رپورٹنگ غیر جانبدار، بامقصد اور درست ہو، الیکشن کمیشن اور ریاستی اتھارٹیز کی ہدایات پر عمل کریں گے، اپنے تحفظ کے لیے حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے دی گئی ایڈوائزری پر عمل کریں گے، ملک کی ثقافت کا احترام کریں گے، الیکشن عمل کے دوران غیر جانبدار رہیں گے، کسی سیاسی جماعت اور امیدوار کے لیے تعصب اور ترجیحات کا اظہار نہیں کریں گے۔ کہہ کون رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے غیر جانبدار کا بین الاقوامی میڈیا کو۔ بین الاقوامی میڈیا اور مبصرین الیکشن سے قبل یا الیکشن کے دوران یا بعد میں کسی عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ بین الاقوامی میڈیا اور مبصرین اپنی سیکیورٹی کی غرض سے الیکشن کمیشن کی مشاورت سے مشاہدہ اور رپورٹنگ کے لیے علاقہ منتخب کریں گے۔ الیکشن عمل میں مداخلت کے بغیر الیکشن کے انتظامات اور انعقاد کے ہر پہلو کا مشاہدہ اور رپورٹنگ کر سکتے ہیں، کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر اندرونی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بین الاقوامی میڈیا اور مبصرین مفاد کے ٹکراؤ سے اجتناب کے لیے کسی فرد یا تنظیم سے یا ذاتی یا پیشہ ور تعلق نہیں رکھیں گے۔ الیکشن عمل میں ملوث کسی سیاسی جماعت، ادارہ یا فرد سے تحفہ یا فائدہ نہیں لیں گے، کسی سیاسی جماعت کا نشان یا رنگ نہیں پہنیں گے۔ مبصرین و میڈیا کو الیکشن عمل پر اپنے مشاہدات اور نتیجے کے بارے میں زیادتی بیان نہیں دیں گے۔ بین الاقوامی میڈیا اور مبصرین کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے جس سے سیاسی جماعت یا امیدوار کے حق یا خلاف جانے کا تاثر ملے۔ اب یہ تو سارا کچھ ہونا چاہیے تھا نگران حکومتوں، بیوروکریسی اور الیکشن کمیشن کے بارے میں۔ الیکشن کمیشن نے یہ سارا کچھ تھوپ دیا ہے بین الاقوامی میڈیا اور مبصرین کو۔ ان کا مواد ایسے عکاسی نہ کرے جس سے ملک کی امن اور سیکیورٹی، کسی فرد یا گروہ کے خلاف نفرت یا تشدد کا خطرہ ہو۔ کوئی ایسا پہلو شامل نہیں کریں گے جو کسی سیاسی امیدوار، صنف، مذہب، فرقہ، برادری پر ذاتی حملہ تصور ہو۔ کوئی ایسی چیز نشر نہیں کی جائے گی جس کا سیاسی جماعت یا امیدوار کے حوالے سے عوامی رائے پر اثر ہو۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق پولنگ سے پہلے اور بعد میں پولنگ اسٹیشن اور حلقے میں سروے سے اجتناب کیا جائے گا جس سے ووٹر متاثر ہو۔ صرف الیکشن کمیشن یا ریٹرننگ افسر کا جاری کردہ آفیشیل نتیجہ نشر کیا جائے گا۔ مبصرین اپنی تجاویز، رپورٹس، نتائج الیکشن کمیشن کو دیں گے۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بین الاقوامی میڈیا اور مبصرین کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر بین الاقوامی میڈیا اور مبصرین کا اجازت نامہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بین الاقوامی میڈیا میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھی شامل کیا ہے۔
اسی طریقے سے قومی میڈیا کے لیے بھی 17 نکاتی ضابطۂ اخلاق جاری کیا گیا ہے۔ قومی میڈیا میں پرنٹ، الیکٹرانک، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز شامل ہیں۔ الیکشن مہم کے دوران قومی میڈیا پاکستان کے نظریات، خود مختاری، سیکیورٹی، عدلیہ اور دیگر قومی اداروں کی آزادی اور سالمیت کے خلاف تعصب پر مبنی رائے کی عکاسی نہیں کرے گا۔ ایسے بیانات یا الزامات جن سے قومی اتحاد، امن و امان کی صورتحال کا خطرہ ہو کو نشر نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ایسا مواد شامل نہیں ہوگا جو کسی امیدوار، سیاسی جماعت پر صنف، مذہب، برادری کے بنیادی ذاتی حملہ، خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ ایک امیدوار کے دوسرے امیدوار پر الزام دونوں اطراف سے بیان اور تصدیق کی جائے گی۔ پیمرا، پی آئی ڈی، وزارت اطلاعات کا سائبر ڈیجیٹل ونگ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو دی گئی کوریج مانیٹر کرے گا۔ پیمرا، پی ٹی اے اور باقی جو ادارے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے عمل میں رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی اور میڈیا نمائندگان الیکشن سے قبل، دوران یا بعد میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ پولنگ ختم ہونے کے بعد 1 گھنٹے تک نتیجہ نشر نہیں کیا جائے گا۔ نتائج نشر کرتے وقت بتایا جائے گا کہ یہ غیر سرکاری نامکمل نتائج ہیں جنہیں آر او کی جانب سے اعلان تک حتمی نہ سمجھا جائے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر صحافی یا میڈیا ادارے کی جو پرمیشن ہے یا اجازت نامہ ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملکی اور غیر ملکی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کی کتنی طاقت ہے، سوشل میڈیا کی کتنی طاقت ہے کہ جہاں پر بین الاقوامی میڈیا اور جو قومی میڈیا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر بین الاقوامی جو ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا پاکستانی ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پر اجازت نامے دیے جائیں گے اور ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا۔ دوسری جانب اہم ایک پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے ملازمین کی انفارمیشن ایکٹ کے تحت بتایا جائے کہ کتنے ملازمین ہیں، کتنی تنخواہ لیتے ہیں، کتنے مرد و خواتین ہیں، ٹرانسجینڈر کتنے ہیں، کتنے معذور ہیں، تمام تفصیلات مانگی گئی تھیں، جس پر قاضی فیصل صاحب کے لیے پریشانی بھی بنی تھی کہ کیا انفارمیشن ایکٹ سپریم کورٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کل یہ محفوظ فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے 27 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ درخواست گزار مختار احمد نے سپریم کورٹ کے ملازمین کی تفصیلات کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سابق رجسٹرار سپریم کورٹ نے تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کیا تھا۔ درخواست گزار نے انفارمیشن کمیشن سے رجوع کیا تھا۔ انفارمیشن کمیشن نے اس وقت کے رجسٹرار سپریم کورٹ کو معلومات فراہم کرنے کا کہا تھا۔ انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف رجسٹرار سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ خلاف آنے پر درخواست گزار نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کل سنانے جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ 2 برس کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی کا جو کیس تھا وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک تو بحریہ ٹاؤن جو فیصلے تھے ان پر عمل درآمد کی بھی درخواستیں تھیں اور ایک نظر ثانی کی بھی درخواستیں تھیں۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 21 مارچ 2019 کو بحریہ ٹاؤن کراچی بی ٹی کے جانب سے کی گئی 460 ارب روپے کی پیشکش پر عمل درآمد کے حوالے سے 28 ماہ کی تاخیر کے بعد 18 اکتوبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے، اور جو چیف جسٹس کا ہم خیال بینچ ہے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں 7 درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ میں کیس کی آخری سماعت 21 مئی 2021 کو ہوئی تھی، جہاں بینچ کو بتایا گیا تھا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اسلام آباد اور کراچی میں کم قیمت پر مکانات تعمیر کرنے کے لیے بحریہ ٹاؤن پاکستان کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ کے عمل درآمد بینچ کے سامنے یہ معلومات پیش کی گئیں، جس کو ملیر سندھ میں بحریہ ٹاؤن ڈیولپرز کی زمین کے حصول کے لیے ادائیگی کا شیڈول کے ساتھ منجمد کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ حکومت نے 16,000 ایکڑ زمین خریدی تھی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے بحریہ ٹاؤن ہے، جس کے اوپر پھر سوال اٹھے تھے اور پھر جو درمیانی راستہ نکالا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے عمل درآمد بینچ نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 16,000 ایکڑ زمین کی خریداری کے لیے 21 مارچ 2019 کو ڈیولپرز کی جانب سے 460 ارب روپے کی پیشکش قبول کی تھی، لیکن چند شرائط و ضوابط بھی مقرر کیے تھے۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے 4 مئی 2018 کے فیصلے پر عمل درآمد کی پیشکش قبول کی، جس میں کہا گیا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو زمین کی منظوری، پرائیویٹ لینڈ ڈیولپرز بحریہ ٹاؤن کی زمین کے ساتھ اس کا تبادلہ اور سندھ حکومت کی طرف سے کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈ ایکٹ
جو 1912 کی دفعات کے تحت جو کچھ بھی کیا گیا وہ غیر قانونی تھا، جس کا کوئی قانونی وجود نہیں تھا۔ فیصلے میں اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ زمین منافع بخش ہاؤسنگ اسکیم کے لیے دی گئی تھی، لیکن ایم ڈی اے نے اس کے بجائے اپنی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم شروع کرنے کے لیے بیریا ٹاؤن کراچی کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا۔ وہ زرداری اور ملک ریاض کا آپس میں ایک اور اس کے اوپر بات نہیں کرتے، اور وہ جو تصفیہ تھا 190 ملین کا جو آگے ذکر آئے گا اس کے اوپر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ 16 دسمبر 2020 کو سپریم کورٹ نے کرونا وائرس سے متعلق معاشی کساد بازاری کی وجہ سے 2.5 ارب روپے کی ماہانہ قسط کے لیے بیریا ٹاؤن کراچی کو 3 سال کی چھوٹ دینے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ بیریا ٹاؤن کراچی نے کرونا وائرس کی وجہ سے کساد بازاری کے پیش نظر سپریم کورٹ سے ادائیگی کا منصوبہ منجمد کرنے کی درخواست کی تھی اور استدعا کی تھی کہ 2.5 ارب روپے کی ماہانہ کساد کی ادائیگی 7 ستمبر 2020 سے ستمبر 2023 تک 3 برسوں تک مؤخر کر دی جائے۔ 20 اکتوبر 2020 کو سپریم کورٹ نے بیریا ٹاؤن کراچی کی طرف سے جمع کرائے گئے فنڈز جاری کرنے کے لیے ایک اعلیٰ کمیشن تشکیل دیا تھا، جو سابق جج پر فیصل عرب جج تھے کراچی سے، اور یہ جو عمل درآمد کیس تھا یہ پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس فیصل عرب صاحب تھے۔ اب چونکہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا گیا، سندھ حکومت نے ملک ریاض کو 16,000 ایکڑ دی، اور جب یہ سارا معاملہ آیا تو عدالتوں نے ایکشن لیا۔ آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار کا دور تھا، تو اس پر پھر کہا گیا جی کہ 460 ارب روپے جرمانہ دینے کو تیار ہے۔ بارگیننگ ہوئی تھی ان کی جانب سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 600 ارب روپے کا کہا گیا تھا، اور ملک ریاض نے 250 ارب کہا تھا، اور پھر یہ 460 ارب پر معاملہ ڈن ہو گیا تھا، اور باقاعدہ یہ بارگیننگ ہوتی رہی۔ اس وقت اٹارنی جنرل کو بھی ان ساری چیزوں میں وہ انوالو تھے۔ ایک تھا جو تصفیہ تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، اور وہ تصفیہ جو ملک ریاض کا اور جو برٹش اتھارٹیز تھیں ان کا تھا، اور پھر جو وفاقی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے اجازت دی تھی۔ اس 190 ملین پاؤنڈ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہو گیا۔ وہ ملک ریاض نے پھر ان کا آپس میں معاملہ تھا، وفاقی حکومت نے NOC دے دیا، اور وہ جو 190 ملین تھا وہ بھی پھر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا اس 460 ارب میں سے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ جو کیا وہ کوئی غیر قانونی نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے وہی کیا جو سپریم کورٹ کر چکی تھی۔ سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ جو بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے 460 ارب روپے میں ان کو اجازت دے دی، تو جہاں معاملہ تھا منی لانڈرنگ کا، اور وہاں پر تصفیہ چل رہا تھا برٹش حکام کا، اور ان کے ساتھ دوسری جانب جو ہمارے تھے بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض، تو اس میں وفاقی حکومت نے NOC دیا تھا، اور باقاعدہ کیبنٹ کی اپروول سے دیا تھا، جس پر پھر وہ پیسے وہ عمران خان کو نہیں آئے۔ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کو نہیں ملے تھے، وہ آ گئے اس میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے القادر ٹرسٹ کے نام سے کیس شروع کیا تھا، اور بعد میں 190 ملین پاؤنڈ بنا دیا۔ القادر ٹرسٹ پہ تو کیس بنتا نہیں تھا۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت نے اس وقت جو NOC دیا جو ملک ریاض اور برٹش حکام کے درمیان جو تصفیہ ہو رہا تھا اس میں، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کو ٹرانسفر ہوئے، عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نہیں ہوئے تھے۔ اور اب وہ معاملہ بھی چونکہ اس سے متعلق بھی درخواستیں ہیں، تو قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ ہے جو سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پہلا کیس ہوگا القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ کا جو اوپن ہونے جا رہا ہے قاضی فیصل صاحب کے پاس، اور یہ پھر بتائے گا کہ آگے قاضی فیصل صاحب نے کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔